بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو 7 محرم میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ یہ 3 شرطیہ حاضر ہیں، انہیں قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے موئے مبارک تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا تھا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگرنیاں تھیں، ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔ اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بڑی زریق کے کنویں زروان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری ششماہی میں کچھ تغییر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخر 40 دن سخت اور آخری 3 دن زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر دیکھا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونا پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو یا اپنی صحبتوں میں اور اپنے وعظوں اور خطبات میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہوا ہو یا نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو، لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کار ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے کہ آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہو گئی اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی یعنی فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائے نیتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے کیا۔ پوچھا کس چیز میں کیا؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا بنی زریق زارون کی تہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سوت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر بن ایاس اور قیس بن محسن زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاوض 3 پڑھے۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گڑھا کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچے۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئی، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر بازیں پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں کہ بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ جادو کا اثر صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بالکل غیر متاثر رہی۔